اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین نے کافروں کے ان عقیدے کو جو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت واقع ہو بھی گئی تو معزز اور سب سے بہتر اگر کسی کو نعمتیں ملیں گی تو وہ ہمیں ملیں گی، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے، اس کو واپس کرتے ہوئے، اس کا رد کرتے ہوئے آیتوں میں سمجھا رہا تھا کہ یہ لوگ کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کو وہ پڑھتے ہوں، یا پھر کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ وہ جو چاہیں گے دل سے جو ارادہ کریں گے وہ ان کے لیے ہوگا، ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ یا پھر اللہ سے انہوں نے کوئی قسمیں وغیرہ لی ہیں جو قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں گی؟ یا پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ اس دعوے میں کون ذمہ داری تمہارا لے سکتا ہے، کون ذمہ دار بن سکتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی بن سکتا ہے، یا تمہارے معبودان باطلہ میں سے جسے تم اللہ کا شریک کہلاتے ہو اس میں سے کوئی اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ شریک ہو جائے، وہ شریک تمہارا ذمہ دار ہو جائے، اگر وہ سچے ہو تو اس بات کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ بات آیتوں میں سمجھائی گئی۔ پھر اسی طرح ایک اہم بات یہ آئی تھی کہ اس دن کیا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا انکشاف فرمائیں گے۔ اب جب اس پنڈلی کا تجلی ہوگا تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں گر جائے گی، لیکن یہ لوگ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن باوجود ان کے ارادے کے بھی وہ وہاں پر سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ جب صحیح سالم تھے تبھی ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، اسی لیے وہاں پر بھی وہ چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ چنانچہ ان آیتوں میں معلوم ہوا کہ کافروں کا جو یہ دعویٰ ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، اور ہر انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے کے نصیب میں جہنم کی آگ ہی ہوگی۔ ان آیتوں سے ثابت ہو چکا۔ جب یہ معلوم ہو گیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان آیتوں سے جب معلوم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے کچھ مخاطب ہو رہے ہیں، کچھ خطاب کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اے نبی جی آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے چھوڑ دیجیے۔ یعنی اس کا معاملہ جو کلام کو جھٹلا رہا ہے، آپ کے پیغام کو جھٹلا رہا ہے، آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں اپنے دل میں یہ بات سوچتے ہوئے تکلیف محسوس مت کیجیے۔ یہ آیت کا نازل ہونے کا یہ سبب یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کفار وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگ غلط ہیں تو اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کر رہا؟ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے اگر ہم غلط ہیں، اگر ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کیوں نہیں کر رہا ہے، ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کر رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس طرح سے کہا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ اس طرح سے سوالات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اے نبی کی آپ اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلا رہا ہے اسے اور مجھے چھوڑ دیجیے، مطلب اس کو میرے حوالے کر دیجیے، اس کا جو بھی معاملہ ہوگا میں نمٹوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا، یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، حدیث سے مراد قرآن پاک ہے، یہاں پر قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے اسے اور مجھے آپ چھوڑ دیجیے، یعنی دونوں کا معاملہ ہے، میں اس سے نمٹ لوں گا، آپ اس کے بارے میں تکلیف مت لیجیے، آپ دل میں درد محسوس مت کیجیے، جو بھی کرنا ہے میں اس سے نمٹوں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں دھیرے دھیرے اس طرح سے پکڑیں گے، اس طرح سے کھینچیں گے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا، لا يعلمون، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے دھیرے 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 دھیرے
ہم ایسی پکڑ ان لوگوں کی کریں گے کہ جس سے ان کو علم بھی نہیں ہوگا، ان کے ذہن میں خیال بھی نہیں ہوگا، ہم اس طرح کی پکڑ اس طرح سے کھینچ ان کے ساتھ کریں گے۔ عزیزان محترم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے، اللہ تعالیٰ اسے چھوٹ دیتے۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، تو اپنے آپ کو یہ سوچتے رہتا ہے کہ نہیں میں صحیح راستے پر ہوں، حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے۔ بعد میں جا کر اس طرح کا اللہ رب العالمین اسے پکڑ کرتا ہے کہ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے یہ سارا گھاٹا، یہ سارا نقصان، یہ سارا خسارہ میری کرتوتوں کی بنا پر ہوا ہے، اسے احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر وہی بتایا کہ ان کافروں کو بھی ہم دھیرے دھیرے اس طور پر کھینچیں گے، اس طور پر پکڑیں گے، لا یعلمون، کہ وہ جان بھی نہیں پائیں گے، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں عذاب کیوں نازل نہیں ہوا، اگر ہم غلط ہیں تو اللہ کا عذاب اترے۔ اللہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ انسان کو اگر توبہ کرنے کا اس کے دل میں خیال بھی آ سکتا ہے، اسی لیے اللہ مہلت دیتے ہیں، یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اس کو سخت سے سخت ترین کیا کرنے والا ہے، پکڑ کرنے والا ہے، اسی لیے یہ مہلت دی جا سکتی ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے مہلت دینے کی۔ آج جیسا کہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے اوپر جو لیڈر بنا ہوا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، بڑا ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے احکام شرعیہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ بعض مسلمان کا یہ سوال رہتا ہے کہ جب وہ اتنا ظلم کر رہا ہے تو اللہ کیوں نہیں پکڑ کر رہا ہے؟ دیکھیے اس آیت سے معلوم ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں، وہ املی لہم، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، میں انہیں مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین، یقیناً میری چال، یقیناً میری تدبیر وہ بڑی مضبوط ہے۔ یعنی اللہ جو چال چلتا ہے وہ بڑی مضبوط چال چلتا ہے۔ یعنی اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی صحیح ہے، نہیں، اللہ ایک چال ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ انہیں ایسے ہی کیا کر رہے ہیں، چھوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، بعد میں اللہ اس کی کیا کریں گے، سخت ترین عذاب میں اسے مبتلا کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق یہاں پر آیت آ رہی ہے کہ یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتے تھے، کہتے تھے، کبھی کہتے تھے پاگل ہے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، جیسا کہ اس سورت کے شروع میں کہا گیا کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے، باوجود اس کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ام تسألهم اجرا، اے نبی کی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں، کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، فہم فی مغرم مثقلون، کہ وہ اس کے تاوان کے ادائیگی میں دبے جا رہے ہیں، بوجھل ہوئے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنے پیغمبر ہونے کے جو پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ تھوڑی نہ طلب کر رہے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی اجرت تھوڑی نہ لے رہے ہیں، کوئی مال جائیداد طلب تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں اس طرح سے کریں؟ آپ کی رسالت کو انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ رسالت رسول ہیں، یہ رسالت اپنی پہنچا رہے ہیں، اس میں آپ کوئی معاوضہ نہیں لے رہے ہیں۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ آپ نہ اجرت لیتے ہیں نہ معاوضہ لیتے ہیں، باوجود اس کے وہ لوگ کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہیں آپ کی رسالت کو؟ اگر ان سے معاوضہ لیا جاتا تو لوگ آدمی سوچ سکتے تھے کہ ہاں بھائی معاوضہ دیا جا رہا ہے، اس سے اجرت دی جا رہی ہے، اسے ادا کرنے میں یہ بوجھ ہو رہا ہے، اس طرح سے کیسا کہا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ معاوضہ اور اجرت نہیں دے رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر بھی آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب فهم یکتمون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ فهم یکتمون، جسے وہ لکھ رہے ہوں، مطلب اللہ نے جو غیب کی باتیں لکھ رکھی ہیں اور جو غیب کی باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہیں، کیا یہ لوگ وہاں سے اس علم غیب کو حاصل کر کے یہ اپنے پاس لکھ کے تھوڑی نہ رکھیں؟ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی غیب سے کہیں ان کو یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کرو، اس طرح سے انہیں تھوڑی نہ معلوم ہوا، اس کی بھی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ مطلب نہ علم غیب سے وہ واقف ہیں اور نہ ان سے معاوضہ طلب کیا جا رہا ہے، پھر بھی
بس ایک ضد کی وجہ سے، ایک ہٹ درمی کی وجہ سے وہ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان آیتوں میں وہی سمجھایا گیا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق بیان ہونے کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، یعنی کفار کی باتوں سے آپ کا دل ناراض نہ ہو، آپ کا دل نہ دکھے، اسی لیے آگے کی آیتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ تک۔